السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں کہ آڈٹ پروسیجرز کیا ہیں، کس طرح کے پروسیجرز آڈیٹر اپنا کر سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے اور اس سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس سے وہ ایک ریزنیبل ایشورنس حاصل کرتا ہے اور اس ریزنیبل ایشورنس پر بیس کر کے وہ کس طرح پھر اپنا اوپینین فارم کرتا ہے اور رپورٹ پیش کر دیتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں دیکھیے کہ آڈٹ پروسیجرز ایک بیس ہیں۔ آڈٹ پروسیجرز کے ریفرنس میں we discussed about two types of audit procedures basically. Number one, test of control, and number second, substantive procedures. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ substantive procedures میں further دو قسمیں ہیں، ایک test of details اور دوسرا analytical procedures۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے آڈٹ پروسیجرز کے ریفرنس میں خاصی گفتگو کی، اسپیشلی وی ڈسکسڈ اباؤٹ ٹیسٹ آف کنٹرول، اس کے نیچر، ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے دیکھ لیا۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات سیکھی تھی کہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہم اس وقت اپناتے ہیں جب انٹرنل کنٹرول افیکٹولی آپریٹ ہو رہا ہو، اور یا پھر دوسری ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ساتھ ٹیسٹ آف کنٹرول کو ملا کر چلا رہے ہوتے ہیں سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے۔ ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں یہ بات بھی ہم نے سیکھی تھی کہ یہ تین باتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر ون، ڈیزائن، نمبر ٹو، امپلیمنٹیشن، اینڈ نمبر تھری، آپریٹنگ افیکٹونیس۔ ٹیسٹ آف کنٹرول میں ہم ڈیزائن کے ریفرنس میں یہ چیز ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹرنل کنٹرول پراپرلی ڈیزائنڈ ہے یا نہیں۔ اب اس کا پراپرلی ڈیزائنڈ ہونا، اس کے لیے ہم انٹرنل کنٹرول کویسچنئرز بناتے ہیں یا انٹرنل کنٹرول ایویلویشن چیک لسٹ، یہ ہم نے سیکھی تھی، پیچھے کچھ لیکچر گزر چکے ہیں۔ اور پھر ڈیزائن کے بارے میں جب آڈیٹر سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ اوکے پراپرلی ڈیزائنڈ ہے انٹرنل کنٹرول، تب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ پراپرلی ڈیزائنڈ انٹرنل کنٹرول امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے امپلیمنٹیشن کی۔ اب وہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے بارے میں آڈیٹر ایویڈنس کیسے حاصل کرتا ہے؟ واک تھرو کے ذریعے سے، واک تھرو ٹیسٹ لیتا ہے۔ واک تھرو میں وہ جج کرتا ہے بہت چھوٹے سے سیمپل سائز پر کہ جو اتنا پراپرلی ڈیزائنڈ انٹرنل کنٹرول ہے آیا اکارڈنگلی آپریٹ ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے۔ اور تیسری بات آتی ہے آپریٹنگ افیکٹونیس کی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس پر کہ آڈیٹر ایک ججمنٹل سیمپل لیتا ہے، اپنی ججمنٹ پر بیس کرتا ہے، ایک سیمپل سائز بناتا ہے، اور یہاں پر اب وہ جو ٹیسٹ آف کنٹرول لگا رہا ہوتا ہے وہ کمپلائنس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو پراپرلی ڈیزائنڈ انٹرنل کنٹرول ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے، آپریٹ ہو رہا ہے، کیا جن ٹرانزیکشنز کو اس انٹرنل کنٹرول میں پروسیس کیا جا رہا ہے وہ اکارڈنگلی ٹھیک پروسیس کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر وہ ایک ججمنٹ پر بیس کرتا ہوا سیمپل سائز لیتا ہے اور اس پہ کمپلائنس دیکھتا ہے ان تمام انٹرنل کنٹرولز کا جو کہ پراپرلی ڈیزائنڈ ہیں اور آپریٹ ہو رہے ہیں، امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر آڈیٹر آپریٹنگ افیکٹونیس کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ کلیئر؟ سو
یہ باتیں تھیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں. اب ٹیسٹ آف کنٹرول کے بعد نیکسٹ آڈٹ پروسیجر جو ہے وہ ہے سبسٹینٹیو پروسیجرز. اب سبسٹینٹیو پروسیجرز آڈیٹر کب لگا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس نے آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہے. آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات میں نے آپ سے کی, اس کی نیچر, ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ لاسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے. سبسٹینٹیو پروسیجرز اب آڈیٹر کب اپلائی کرتا ہے؟ جب آڈیٹر نے ڈیٹیکٹ کرنا ہو میٹیریل مسٹیٹمنٹس کو ایٹ دا assertion لیول. اب یہاں پر ہم لاسٹ لیکچر میں اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں, تھوڑا سا میں ریکیپ ہی کر رہا ہوں کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز دو طرح کے ہوں گے. نمبر 1, ٹیسٹ آف ڈیٹیلز آف کلاسز آف ٹرانزیکشنز, اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز. اینڈ نمبر 2, اینالیٹیکل پروسیجرز. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز جو اپلائی کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ assertions کے لیول پر ہم دیکھیں کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ assertions کیا ہیں. فی الحال میں آپ کو موٹی موٹی assertions بتا دیتا ہوں جو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہوتی ہیں. ابھی نیکسٹ ہمارے انفیکٹ لیکچر میں یہ بات ڈیٹیل سے ڈسکس ہونی ہے, اس لیے ابھی میں اس کو بہت مختصر سا آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ assertions کیا ہوتی ہیں. لائک assertion یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہی ہیں, جن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو جو ہم نے بنایا ہوا ہے, جن ٹرانزیکشنز پہ بیس کر کے بنایا ہوا ہے, وہ ٹرانزیکشنز حقیقت میں اکر ہوئی تھیں, یہ ایک assertion ہے. جو اکاؤنٹ بیلنسز ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں ان کی ویلیویشن ایک assertion ہے. جو ایسٹس ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں ان کی ایگزسٹنس ایک assertion ہے. جو ایسٹس ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں ان پر ہمارا رائٹ, ان کا ہمارے کنٹرول میں ہونا, یہ ایک assertion ہے. جو ڈسکلوجرز ہمیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نظر آ رہے ہیں وہ ڈسکلوجرز کمپلیٹ ہیں, کوئی بات اس میں رہ نہیں گئی جو ڈسکلوز نہ کی گئی ہو, یہ ایک assertion ہے. اب ان ڈفرینٹ assertions کے لیول پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے سبسٹینٹیو پروسیجرز میں کہ کوئی میٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, لہذا ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز اپلائی کرتے ہیں اور ان سبسٹینٹیو پروسیجرز میں ہم دو کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور دوسرا اینالیٹیکل پروسیجرز. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جب بھی ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی بات آئے گی تو آپ نے 3 لیول پر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اپلائی کرنا ہے. ایک ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر, دوسرا اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر, اور تیسرا ڈسکلوجرز کے لیول پر. اس لیے تینوں باتیں اکٹھی بولی جاتی ہیں کہ کلاسز آف ٹرانزیکشنز, اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز. ان تینوں لیولز پر ڈفرینٹ assertions موجود ہوتی ہیں. ان ڈفرینٹ assertions میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے, یہ ہے سبسٹینٹیو پروسیجرز. ان کو دیکھنے کے لیے ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کیے جاتے ہیں اور اینالیٹیکل پروسیجرز لگائے جاتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے. جیسے ہم اس بات کو پہلے سے سیکھ چکے ہیں کہ ٹیسٹ آف کنٹرول پر بہت اچھا جب ریلائنس بن جاتا ہے آڈیٹر کا, تو آڈیٹر پھر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کی طرف آتا ہے, سبسٹینٹیو کی طرف آتا ہے. یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو مٹیریل assertions ہوتی ہیں ان پر لازماً سبسٹینٹیو پروسیجر لگائے جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مٹیریل
assertion کے بارے میں کہ جی ہم نے اس پہ compliance کر لیا لہٰذا اس پہ substantive procedures کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ سو ہم نے ابھی تک جو بات سیکھی سبسٹینٹیو پروسیجرز کے بارے میں کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز ہم اپلائی کرتے ہیں رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ جو ڈفرینٹ assertion لیولز پر ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے. اور پھر ہم ایسا نہیں کرتے کہ جی کسی مٹیریل assertion کے بارے میں ہم کہیں کمپلائنس اس پہ ہو گیا ہے, اس پہ آپریٹنگ افیکٹونیس دیکھی جا چکی ہے لہٰذا اس کی ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں نہیں جانا, ہم اس کو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں لے کر جاتے ہیں. سو آڈیٹرز سبسٹینٹیو پروسیجرز شوڈ انکلوڈ دا فالوئنگ آڈیٹ پروسیجرز جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے متعلق ہے. نمبر 1 کہ ان آڈیٹ پروسیجر سے اس نے دیکھنا ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ان کے انڈرلائنگ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کے ساتھ ایگری کر رہی ہیں یا نہیں, اور دوسرا آڈیٹر نے ان آڈیٹ پروسیجرز میں ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ کوئی میٹیریل جرنل انٹری یا کوئی ایڈجسٹمنٹ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریپیئر کرنے کے لیے غلط تو نہیں ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آڈیٹر ان سبسٹینٹیو پروسیجرز کے ذریعے سے ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ 2 پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا, یاد رکھیے گا. اچھا اب چند ایک ایگزامپلس میں آپ کو دے دوں. ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انالیٹیکل پروسیجرز میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. لائک ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں ہم اگر لینڈ کو ویریفائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کی رجسٹری کو دیکھیں گے کہ بھائی لینڈ جو ہماری بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے اتنے روپے کی, اتنے ملین کی, وہ لینڈ کا اکاؤنٹ بیلنس ہم ویریفائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں جب ہم جائیں گے تو ہم ایویڈنس کہاں سے لیں گے؟ رجسٹری سے. آپ رجسٹری کے علاوہ بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. بہرحال اس کی ایگزسٹنس, پھر اس کی ویلیویشن, ڈفرینٹ assertions ہے نا, پھر اس کا رائٹ اینڈ کنٹرول, یہ ڈفرینٹ assertions ہیں. میں فی الحال ابھی ایک سادہ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ لینڈ کو ویریفائی کرنا ہے, آپ رجسٹری دیکھ لیں گے کیا یہ رجسٹری اسی کمپنی کے نام ہے اور کیا واقعی یہ اسی پیریڈ میں خریدی گئی تھی. سو لینڈ کی ویریفیکیشن کے لیے آپ رجسٹری دیکھ رہے ہیں. اب ڈیٹرز کی ویریفیکیشن کرنی ہے, مختلف طریقے ہیں اس کی ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے. ان میں سے ایک طریقہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ ہم ڈیٹرز کو لیٹر لکھتے ہیں, لیٹر سرکولیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ نے کیا واقعی اس کمپنی کے پیسے دینے اور اتنے ہی دینے, تو سرکولر ہوتا ہے, وہ کنفرمیشن لیٹر ہوتا ہے. اب آپ وہاں سے ڈیٹر کی ایگزسٹنس کو ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ آف ڈیٹیل آئیے. پھر اگر بلڈنگ رینٹ ایکسپینس کے لیول پر آپ نے ویریفیکیشن لینی ہے تو وہاں پر آپ رینٹ ڈیڈ کو دیکھیں گے, اس ایگریمنٹ کو دیکھیں گے. آپ جس کلائنٹ کا آڈٹ کر رہے ہیں وہ کلائنٹ جس بلڈنگ میں کام کر رہا ہے وہ بلڈنگ اگر کرائے پہ ہے تو آپ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں اس رینٹ ایکسپینس کو. اس کے لیے آپ کیا دیکھیں گے؟ رینٹ ڈیڈ. اس میں لکھا ہوگا جی کہ یہ رینٹ اتنا ہے جو ہم نے ان سے لینا ہے. ویریفائی ہو جائے گا کہ اوکے یہ رینٹ ایکسپینس جو آپ کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر نظر آ رہا ہے وہ درست ہے. سو ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں اب اس طرح سے ویریفیکیشن کرتے ہیں. اب ہمارے نیکسٹ لیکچرز کے اندر کچھ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز مزید ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے سیکھنے کے لیے. آگے بات انالیٹیکل پروسیجرز پر. اس میں ہم اگر پے رول کو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ٹرن اوور ریشو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں انالیٹیکل پروسیجر میں یاد رکھیے گا ہم ڈفرینٹ ریشوز کے ذریعے سے ایویڈنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں.
کہ اب پے رول میں ہم آ گئے تو پے رول کے لیے ہم امپلائیز ٹرن اوور ریشو دیکھ لیتے ہیں، یا ہم اس کے لیے پچھلے سال کی پے رول کے ساتھ ایک کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں. نمبر آف امپلائیز کو جو پے رول ایکسپینس پے کیا گیا تھا لاسٹ ایئر، اور اب جتنے نمبر آف امپلائیز کو جو ایکسپینس پے کیا جا رہا ہے ان کا ریلیشن شپ دیکھ لیتے ہیں. سو یہ اینالیٹیکل پروسیجرز ہیں. اور اگر ہم اینالیٹیکل پروسیجر پروڈکشن کاسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں ہم نمبر آف یونٹس پروڈیوسڈ کے ساتھ ایک کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں، ہم لاسٹ ایئر کی پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ ایک کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں. یہ اینالیٹیکل پروسیجرز ہم کاسٹ آف پروڈکشن کے لیول پر اپنا لیتے ہیں. لہذا یہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور اینالیٹیکل پروسیجرز کا کمبینیشن ہمیں سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس دے رہا ہوتا ہے سبسٹینٹیو پروسیجرز کے لیول پر. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹیسٹ آف ڈیٹیل ہم جب کرتے ہیں وہاں پر ہم اکاؤنٹ بیلنس لیول کی assertions کو ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لیول پہ assertions ہوتی ہیں، ایک ٹرانزیکشنز کے لیول پر، ایک اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر، اور ایک ڈسکلوجر کے لیول پر. ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیل کے ذریعے سے جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں وہ اکاؤنٹ بیلنس کی assertions کے لیول پر آڈٹ ایویڈنس حاصل کرتے ہیں کہ ان اکاؤنٹ بیلنسز کی بیلنس شیٹ میں ایگزسٹنس اور ان کی ویلیویشن کی بیسک یہ 2 اہم assertions ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، جب اکاؤنٹ بیلنسز کی بات کی جائے تو ہم ایسٹس، لائبلٹیز اور ایکویٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی اکاؤنٹ بیلنسز کی بات کی جائے، آپ دیکھیے ذرا اکاؤنٹنگ میں جائیے، ادھر اکاؤنٹنگ میں آپ نے ایک بات سیکھی تھی کہ جتنے بھی ایکسپینسز اینڈ انکمز کے مین ہیڈ سے متعلق اکاؤنٹنگ ہیڈز ہوتے ہیں ان تمام کو کلوز کر دیا جاتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں، اور جو بھی ایسٹس، لائبلٹیز اور اونرز ایکویٹی سے متعلق اکاؤنٹنگ ہیڈز ہوتے ہیں ان کو ہم کیری کرتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر. تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اکاؤنٹ بیلنسز تو اس کا مطلب ہے کہ بیلنس شیٹ میں جو آئٹمس نظر آ رہی ہیں ان سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. تو ٹیسٹ آف ڈیٹیل، ویسے تو ٹیسٹ آف ڈیٹیل آپ کی ٹرانزیکشن لیول پر بھی ہے، آپ کا اکاؤنٹ بیلنس لیول پر بھی ہے، اور آپ کا ڈسکلوجر لیول پر بھی ہے، لیکن زیادہ تر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کے آڈٹ پروسیجر کو ہم اپلائی کرتے ہیں اکاؤنٹ بیلنس لیول کی assertions پر، ان کی ویلیویشن کو ویریفائی کرنے کے لیے، ان کی ایگزسٹنس کو ویریفائی کرنے کے لیے. اور جو انالیٹیکل پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یاد رکھیے گا، جو لارج ٹرانزیکشنز بیسڈ ہوتی ہیں آپ کی انفارمیشن، ان کے اوپر انالیٹیکل پروسیجر اپلائی کیے جاتے ہیں. لائک پے رول، ایک بڑی آرگنائزیشن کے اندر پے رول کا ٹھیک ٹھاک سائز ہوتا ہے. لائک پروڈکشن کاسٹ، اب پروڈکشن کاسٹ جو بڑی مینوفیکچرنگ کنسرنز ہوں گے وہاں پہ پروڈکشن کاسٹ ایک بڑی اماؤنٹ ہوگی. تو جو لارج ٹرانزیکشن سائز ہوتے ہیں وہاں پر ہم انالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کر سکتے ہیں. جو چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز ہوں گی یا فریکوینٹلی اکر نہیں ہو رہی ہوں گی وہاں پر انالیٹیکل پروسیجرز نہیں چلتے. سیلز کے لیے انالیٹیکل پروسیجرز چل سکتے ہیں، سیلز آرڈر کتنے پروسیس ہوئے ان کے ساتھ ہم ایک انالیٹیکل بنا لیں گے. اسی طرح سے پروڈکشن کاسٹ کے ساتھ انالیٹیکل پروسیجر چل سکتے ہیں، پے رول ایک بڑی ٹرانزیکشن اس کے ساتھ چل سکتے ہیں، انوینٹریز ہیں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. لیکن چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز
جس میں کہ کوئی انٹرٹینمنٹ ایکسپینس آ گیا, کوئی ٹیلی فون کا ایکسپینس آ گیا, اس قسم کی چھوٹی موٹی ٹرانزیکشنز, ان پر انالیٹیکل پروسیجرز نہیں چلائے جاتے. کچھ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ یقیناً آ رہی ہوں گی. بہرحال اس میں آپ لوگ نئی سی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں آج. لائک جیسے میں نے assertions کے بارے میں بات کی, آپ کو معلوم ہوا کہ assertions کیا ہوتی ہیں. ٹیسٹ آف ڈیٹیل کو میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, اور اب میں آپ کو ڈسکس مزید ڈیٹیل کے ساتھ کرنے لگا ہوں انالیٹیکل پروسیجرز کی باتیں. اب انالیٹیکل پروسیجر کے بارے میں ہم اتنا تو سمجھ چکے کہ یہاں پر ہم نے ریلیشن شپ دیکھنا ہوتا ہے ایک انفارمیشن کا کسی دوسری انفارمیشن کے ساتھ. اس انالیٹیکل پروسیجر کے ریفرنس میں یاد رکھیے گا کہ اس کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے آڈیٹر کچھ میٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں آپ ڈسکس کرنے والا ہوں. فار ایگزامپل, سوٹیبلٹی آف یوزنگ انالیٹیکل پروسیجرز, کہ ہم وہ انالیٹیکل پروسیجرز جو اپنانے لگے ہیں کیا وہ سوٹیبل بھی ہیں یا نہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم بڑی ٹرانزیکشنز کے لیول پر آ کر انالیٹیکل پروسیجرز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ سوٹیبلٹی کے حوالے سے جب بات آئے گی تو لائک ہم دیکھ لیتے ہیں سیلز آرڈر پروسیسنگ کی بات, کہ اگر ان پر کنٹرول ویک ہے تو ہم ان سیلز آرڈر کو پروسیس کرنے کے ریفرنس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہم یہاں پر آپ کہیں کہ انالیٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کیا جانا چاہیے تو غلط ہو جائے گا, سوٹیبلٹی نہیں ہے. سیلز آرڈر کو پروسیس کرنے کے اعتبار سے جو انٹرنل کنٹرول اپنایا جا رہا ہے سیلز ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا کمپلائنس درست نہیں ہے. آپریٹنگ افیکٹونیس پر ہم نے جو ٹیسٹ آف کنٹرول کیا تھا اس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آن ورڈز جو سیلز کی فگر ہوں گی وہ ٹھیک نہیں ہوں گی. لہذا ہم ان سیلز کو انالیٹیکل پروسیجرز میں استعمال نہیں کر سکتے, سوٹیبل نہیں ہے. مزید ایک ایگزامپل لیتے ہیں آڈیٹنگ دا کلیکٹیبلٹی آف اکاؤنٹس ریسیویبلس کی. اب یہاں پر آڈیٹر نے اکاؤنٹس ریسیویبل سے جو پیسے جو کلیکشنز آنی ہے ان کے ریفرنس میں وہ انالیٹیکل پروسیجر لگانا چاہ رہا ہے. اب یہاں وہ ان کی ایجنگ کرتا ہے. اب یہ ایک انالیسز ہے, ایج ڈیٹ انالیسز, کہ ڈیٹرز کی عمر کیا ہے, یعنی کہ جو ڈیٹرز کا بیلنس ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کتنا پرانا ہے, 30 days old, more than 30 days but less than 60 days old, یا more than 60 days but less than 90 days old, اور more than 90 days old. اب یہ ایک ایج ڈیٹ انالیسس ہو جائے گا. اب یہ بڑا سوٹیبل ہے ڈیٹرز کی کلیکشن کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ کون سے ڈیٹرز ہمیں کتنے عرصے میں پیسے دے دیتے ہیں اکاؤنٹس ریسیویبل کی کلیکٹیبلٹی کے ریفرنس میں. اب یہ سوٹیبل ہے ایج ڈیٹ انالیسس, کہ یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے کچھ ڈیٹرز ایسے ہیں جو کہ 90 days سے پرانے ڈیٹرز ہیں. ہماری اوریجنل ٹرمز ان کے ساتھ تھی کہ وہ 10 days میں پیسے دے دیں گے, لیکن more than 90 days have been spent, ابھی تک وہ پیسے نہیں دے رہے. ان کے بارے میں اب ہم پھر پروویژن کریٹ کرنے کی بات کریں گے کیونکہ شک پڑ گیا, ڈاؤٹ فل ہو گئے وہ. سو یہاں پر سوٹیبل ہے کہ ہم انالیٹیکل پروسیجر لگا لیں. سو سوٹیبلٹی کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں ریلائبلٹی آف ڈیٹا کا, کہ جس ڈیٹا کو ہم نے انالیٹیکل پروسیجر میں
استعمال کرنا ہے. Is that data reliable? اگر ریلائبل ہے تو اس کے ریزلٹس ٹھیک ہوں گے. اب ڈیٹا کب ریلائبل ہوتا ہے اس کی چند میں صورتیں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 کہ انفارمیشن از آرڈینریلی مور ریلائبل when it is obtained from independent sources outside the entity. یعنی کہ انٹرنلی اگر اینٹیٹی نے کوئی انفارمیشن دی ہے تو وہ تو خود سے ایک جنریٹ کی ہوئی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے نا. اگر آؤٹ سائڈ دا اینٹیٹی آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ والی انفارمیشن زیادہ ریلائبل ہوگی, اس پر ریلائنس زیادہ ہوگا آڈیٹر کا. پھر کمپیریبلٹی آف دا انفارمیشن اویلیبل, کیا وہ جو انفارمیشن ہے کمپیریبل بھی ہے یا نہیں, کہ اپنے آپ میں ہی وہ ایک انفارمیشن ہے, اس کو ہم کسی اور بات کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لہذا کمپیریبلٹی اگر ہے تو دیٹ انفارمیشن از مور ریلائبل. پھر نیکسٹ بات آتی ہے نیچر اینڈ ریلیونس آف دا انفارمیشن اویلیبل. اب اس میں ایک ایگزامپل بہت فٹ بیٹھتی ہے کہ ہم نے جو بجٹس بنائے ہیں ان بجٹس کے بنانے کا مقصد کیا کسی گول کو اچیو کرنا تھا کہ نہیں جی بس یہیں تک ہم نے رکنا ہے, یا ہم نے ان بجٹس پر بیس کر کے کوئی ایکچوئل کے کمپیریزن کی طرف جانا تھا. نیچر انفارمیشن کی, اب وہ بجٹ ایک انفارمیشن تو ہے, کیا وہ گول ہے ہمارا کہ ہم نے بجٹ میں جو لکھ دیا بس اسی کو اچیو کرنا ہے. یہاں پر آپ اس کی نیچر کے مطابق اس پہ ریلائنس کریں گے کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بجٹ ایک گول کے طور پر پیش کیا گیا تب تو اس کے اندر گڑبڑ ہے. لیکن اگر بجٹ بنایا گیا ہے ایک کنٹرول پرپز کے لیے اور پھر اس کے بعد اس کو ویریئنس کو میجر کر کے کنٹرول کیا گیا ہے تب وہ پھر ریلائبل ہے. لہذا نیچر اس کی دیکھی جائے گی. پھر نیکسٹ کنٹرولز اوور دا پریپریشن آف دا انفارمیشن بھی ہمیں ڈیٹا کے بارے میں ریلائبلٹی دیتا ہے کہ انفارمیشن کو جس انوائرمنٹ میں پریپیئر کیا جا رہا ہے اس پر کنٹرول کیسا ہے. اگر تو کنٹرول موجود ہے تو وہ انفارمیشن ریلائبل ہوگی, ادروائز ناٹ. تو ہم نے دیکھا کہ انالیٹیکل پروسیجرز کے لیے پہلی بات سوٹیبلٹی, دوسری بات ریلائبلٹی. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ انالیٹیکل پروسیجرز جب آڈیٹر نے اپنانے ہوتے ہیں تو کن باتوں کو وہ خاطر میں لاتا ہے. سوٹیبلٹی کو سب سے پہلے دیکھتا ہے, پھر ریلائبلٹی کو دیکھتا ہے, اور نیکسٹ اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے whether the expectation is sufficiently precise to identify a material misstatement at the desired level of assertion. یعنی کہ وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس انالیٹیکل پروسیجر کے ریزلٹس کے بارے میں وہ پریسائز ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ریزلٹ یہی ہوگا یا یہی ہونا چاہیے. فار ایگزامپل گراس پروفٹ ریشو, اس کے بارے میں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ڈسکریشنری ایکسپینس ہے لائک انٹرٹینمنٹ کا ایکسپینس ہے, اس کے بارے میں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لہذا آپ گراس پروفٹ ریشو کو تو انالیٹیکل پروسیجر کے مطابق یا اس کے پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیٹ کر لیں گے, لیکن آپ انٹرٹینمنٹ ایکسپینس کی ریشو کیلکولیٹ نہیں کریں گے انالیٹیکل پروسیجرز کے اندر. اب دیکھیں گے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن پریسائزلی کہاں پر جا کر میٹ ہوتی ہے. پھر ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ دا ڈگری ٹو وچ انفارمیشن کین بی ڈس ایگریگیٹڈ, کہ ہم انالیٹیکل پروسیجر میں اس اینٹیٹی کو آن دی ہول نہیں اینالائز کر رہے ہوں گے بلکہ ڈس ایگریگیٹ کر رہے ہوں گے. ہم چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس پر آ کر اس کا انالیٹیکل پروسیجر جو ہے وہ اپلائی کریں گے تو ہمیں ایکسپیکٹیشن میٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ جب آن دی ہول ہم کسی اینٹیٹی پر انالیٹیکل پروسیجر اپلائی کر رہے ہوں گے تو ہمیں وہاں پر
وہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس پریسائزلی نہیں ملیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں. سو پہلی بات سوٹیبلٹی کی، دوسری بات ریلائبلٹی کی، اور تیسری بات کہ ہماری ایکسپیکٹیشن پریسائزلی پوری ہونا چاہیے. اب چوتھی بات دیکھتے ہیں کہ دا اماؤنٹ آف اینی ڈفرینس in recorded amounts from expected values that is acceptable without further investigation. It depends upon the materiality and possibility of misstatement in the specific account balance, class of transaction or disclosure. ہم نے اب یہ بات دیکھنی ہے لاسٹ میں آ کر انالیٹیکل پروسیجر کے ریفرنس میں کہ کوئی اماؤنٹ آف ڈفرینس جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تو نہیں ہے، اور جتنا ہے کیا ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ انٹو فردر انویسٹیگیشن. اب اس بات کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہرحال دیکھیں گے میٹیریل ڈفرینس تو نہیں ہے، اس میٹیریلٹی کے لیول پر ہم آئیں گے. اگر تو یہ میٹیریل ہو کے ہم اس کو نہیں پریشانی کے لیول پر لیں گے، ہماری ایکسپیکٹیشن سے اس ریکارڈڈ اماؤنٹ کا اگر لائک ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ انالیٹیکل پروسیجر بتائے گا کہ 20% گراس پروفٹ ریٹ نکلے گا. اب اس 20% گراس پروفٹ ریٹ کے مطابق ہماری اس گراس پروفٹ کی اماؤنٹ 25 ملین بننا چاہیے. وہ 25.2 ملین ہے، تو یہ تو ایک اممیٹیریل ڈفرینس ہے نا، لہذا اس پر تو ہم بادر نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ 30 ملین ہوتی تو یہ پھر زیادہ ایک ڈفرینس ہو جاتا ہے. لہذا ہم یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ میٹیریل نہیں ہے ڈفرینس تو ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ وہ 4 پوائنٹس تھے جو کہ انالیٹیکل پروسیجرز کو اپنانے سے پہلے یا اپنانے کے دوران آڈیٹر پیش نظر رکھتا ہے. اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز کب اپنائے جانے چاہیے. اس کے بارے میں ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ ایئر اینڈ سبسٹینٹیو پروسیجرز آر آلویز مور ریلائبل. ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز کو اگر ایئر اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز پر اپلائی کریں گے، کلاسز آف ٹرانزیکشن پر اپلائی کریں گے، ڈسکلوجرز پر اپلائی کریں گے تو ہمیں زیادہ بہتر ریزلٹس ملیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈیورنگ دا ایئر انٹرم فیکٹس پر اپلائی کریں. یہاں پر انفیکٹ ایک بات آپ کو سمجھانے کی ہے. آپ کو آڈیٹنگ کے ڈفرینٹ ٹائپس بتائی گئی تھیں، وہ اس کی نیچر کے ریفرنس میں تھیں، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فائنینشل اسٹیٹمنٹ آڈٹ ہوتا ہے جو کہ ہم کرتے ہیں، ایک مینجمنٹ کے لیے آڈٹ ہوتا ہے اس کے آپریشنس کے لیے، ایک کمپلائنس آڈٹ ہوتا ہے کسی اسپیسیفک، جیسے گورنمنٹ کے ریفرنس میں ہم نے بات کی تھی کہ کسی ریگولیشن کے کمپلائنس کے حوالے سے ہم آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نیچر کے اعتبار سے ڈفرینٹ ٹائپس آف آڈٹ تھے. اب یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا جو آڈٹ ہوتا ہے اس کی بھی فردر ٹائپس ہوتی ہیں ٹائمنگ کے ریفرنس میں، کہ ہم اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کو ڈیورنگ دا ایئر کریں گے یا کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے یا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر آ کے کریں گے. یعنی کہ وہ جو آڈٹ پروسیجرز جن کے ذریعے سے ہم نے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے ہیں، ان آڈٹ پروسیجرز کو کیا ہم انٹرم ڈیورنگ دا ایئر اپلائی کر دیں گے اور وہاں سے ہم ایویڈنس حاصل کرنا شروع کر دیں گے، یا ہم ایئر اینڈ پر آ کے کریں گے. یہ بھی ٹائپس آف آڈٹ کہی جاتی ہیں. یہ ہیں ٹائپس آف آڈٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کی.
اور یہ ٹائمنگ کے ریفرنس میں ہے، اس لیے اس کو پلیز کبھی کنفیوز نہ کیجیے گا کہ جی کنٹینیوس آڈٹ ایک ہوتا ہے، انٹرم آڈٹ ہوتا ہے، ایک فائنل آڈٹ ہوتا ہے. سر نے تو ایسی بات ٹائپس آف آڈٹ میں نہیں بتائی تھی. میں نے جو ٹائپس آف آڈٹ آپ کو بتائے تھے وہ نیچر کے اعتبار سے تھے، اور اس میں ہم جو ایکسٹرنل آڈٹ کرتے ہیں یعنی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا جو آڈٹ کرتے ہیں اس کو ٹائمنگ کے اعتبار سے بھی مختلف ٹائپس کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو سبسٹینٹیو پروسیجرز ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو جو بات ابھی بتائی کہ یہ زیادہ ریلائبل ریزلٹس دیتے ہیں اگر ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اپلائی کیا جائے. ڈیورنگ دا ایئر اگر کیا جائے گا تو یہ ہمیں زیادہ اچھے ریزلٹس نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم کیوں اس کو انٹرم پیریڈ کے اندر ڈیورنگ دا ایئر کے اندر اپلائی کرتے ہیں. اس میں نیچر آف دا آڈٹ پر یہ چیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کمپلیکس آڈٹ ہے، وہ اینٹی ایک کمپلیکس ٹرانزیکشنز کر رہی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایئر اینڈ کے بعد 3 months ہوتے ہیں جس میں کہ آڈٹ کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اپروو بھی ہونا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو شیئر ہولڈرز تک بھی پہنچانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اینوئل جنرل میٹنگ بھی ہولڈ کرنا ہوتی ہے. لہذا ایسی اینٹیز جن میں کمپلیکس ٹرانزیکشنز موجود ہیں ان کے لیے آڈٹ دوران سال ہی شروع کر دیا جاتا ہے. اب وہ دوران سال جو ہم نے سبسٹینٹیو پروسیجرز لگائے ان کے بارے میں اب بات چیت ہونے لگی ہے. سمجھ آ گئی ٹائمنگ کے ریفرنس میں ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ when substantive procedures are performed at an interim date یعنی کہ دوران سال the auditor should perform further substantive procedures or substantive procedures combined with the test of controls to cover the remaining period that provide a reasonable basis for extending the audit conclusions from the interim date to the period end. اب یہاں پر یہ بات آپ نے سیکھ لی کہ انٹرم ڈیٹ پر آڈٹ پروسیجر اپنانا کچھ غلط نہیں ہے، لیکن ہاں باقی کے پیریڈ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی انٹرم پہ ہم نے یہ اکاؤنٹ بیلنس کے بارے میں یا کلاس آف ٹرانزیکشن کے بارے میں آڈٹ پروسیجر لگا دیا، سبسٹینٹیو پروسیجر لگا دیا، اب اگلے ٹائم پیریڈ کو ہم اگنور کر دیں. ایسا نہیں کرنا. ہم نے اگلے ٹائم پیریڈ پر بھی آڈٹ پروسیجرز اپلائی کرنے ہیں، اس کو آل ٹوگیدر نہیں چھوڑ دیں گے ہم، کیونکہ یاد رکھیے گا فراڈ ہونے کے چانسز ہمیشہ ایئر اینڈ پر ہوتے ہیں، انٹرم پیریڈ میں اتنے نہیں ہوتے، کیونکہ انٹرم پیریڈ میں تو ایک سموتھ ٹرانزیکشن چل رہی ہے، ایئر اینڈ پر آ کر آپا دھاپی پڑ جاتی ہے کہ فلانی چیز کو اس طریقے سے چینج کر دو. لہذا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایئر اینڈ پر آپ اگر سبسٹینٹیو پروسیجرز اپلائی کریں تو وہ زیادہ بہتر ریزلٹس آپ کو دیں گے. لیکن بہرحال انٹرم پیریڈ میں، انٹرم ڈیٹ میں، ڈیورنگ دا ایئر اگر آڈٹ پروسیجرز اپنانے کی بات کی جائے، سبسٹینٹیو پروسیجرز اپنانے کی بات کی جائے تو آڈیٹر کن باتوں کو ذہن میں رکھے گا؟ آئیے ان کو بالترتیب دیکھتے ہیں. نمبر 1 دا کنٹرول انوائرمنٹ اینڈ ادر ریلیونٹ کنٹرولز. اگر کنٹرول انوائرمنٹ بہت اسٹرانگ ہے تو آپ انٹرم ڈیٹ کے اندر سبسٹینٹیو پروسیجر لگا لیں. جیسے کلاس آف ٹرانزیکشن کے ریفرنس میں بات کرتا ہوں پے رول کی. اب پے رول کا کنٹرول انوائرمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. پے رول ڈسبرسمنٹ کو آپ اب ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پے رول کی کیلکولیشنز کو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جن امپلائیز کی جن ریٹس پر پے رول بنائی جاتی ہیں آپ ان کو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں
کہ یہ ٹھیک ریٹ اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں، اوور ٹائمز کو کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب اگر آپ اس بات پر سیٹسفائیڈ ہیں کہ کنٹرول انوائرمنٹ درست ہے، تب آپ سبسٹینٹیو پروسیجر ٹیسٹ آف ڈیٹیل اس کلاس آف ٹرانزیکشن کے لیول پر انٹرم ڈیٹ کے اندر لگا سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول آپ کو بتاتا ہے کہ کنٹرول ویک ہے، تو آپ سبسٹینٹیو پروسیجر اپلائی نہیں کریں گے انٹرم ڈیٹ پر، کیونکہ آپ فائدہ کوئی نہیں، آپ کا کنٹرول ہی ویک ہے، اس پہ تو آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں. کنٹرول اگر ٹھیک آپ کا اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے، آپریٹنگ افیکٹونیس اس کی کمپلائنس بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اب آپ ڈیٹیل میں چلے جائیں، اب آپ اس کی کیلکولیشنز کو چیک کرنے میں چلے جائیں، آپ اس کی لیجر میں پوسٹنگز کو چیک کرنے میں چلے جائیں انٹرم ڈیٹ پر، کیونکہ آپ کو کنٹرول بالکل ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی نیکسٹ ڈیٹس کے اندر. انٹرم پر آپ اس کو سبسٹینٹیو پروسیجر میں ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں لے کر جا سکتے ہیں. اوکے، نیکسٹ بات آتی ہے اویلیبلٹی آف انفارمیشن کی، کہ انٹرم ڈیٹس میں ہم سبسٹینٹیو پروسیجرز اس صورت میں لگا سکتے ہیں اگر انفارمیشن اویلیبل ہیں. لائک آپ نے ایج ڈیٹ انالیسس کیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ جی ہمارے ڈیٹرز جو ہیں وہ 90 ڈیز سے زیادہ پرانے ہیں. آپ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کو ویریفائی کر لو کہ وہ ٹھیک کیلکولیٹ کی گئی تھی یا نہیں. اب ہاں، یہاں پر یہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے کہ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس آپ کو انٹرم ڈیٹ پر معلوم ہو جائے کہ اس نے ٹھیک اس ڈیٹ پر بنائی تھی. یہ بات کب ممکن ہے؟ اگر وہاں پر آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن اویلیبل ہے. اگر نہیں، لائک ایک ڈیٹر ہے، ابھی اس کے ساتھ آپ کا بزنس چل رہا ہے، اس سے پیسے ابھی نیکسٹ پیریڈ کے اندر بھی ریسیو ہو رہے ہیں یا ہوں گے، سارا کچھ ہے، تب تو آپ کو پروویژن اس کی انٹرم ڈیٹ کے اندر کیلکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک ڈیٹر ہے جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو پیسے نہیں دے رہا، اب اس کی پروویژن آپ نے اگر کیلکولیٹ کر لی تو اوکے، انفارمیشن اویلیبل تھی، آپ نے پروویژن اس کے بارے میں کیلکولیٹ کر لی. سو یہاں پر انفارمیشن کی اویلیبلٹی انٹرم میں اویلیبل ہے، لہٰذا آپ انٹرم ڈیٹس میں ٹیسٹ آف ڈیٹیل کر سکتے ہیں، سبسٹینٹیو پروسیجر لگا سکتے ہیں. نیکسٹ آتی ہے جی نیچر آف دا کلاس آف ٹرانزیکشنز اور اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ریلیٹڈ assertions. اب لائک کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جن کی فریکوینسی اکر ہونے کی ویکلی ہے یا منتھلی ہے، لیکن کچھ ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں ان کے اکر ہونے کی فریکوینسی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. لائک اگر میں پے رول کو ہی لوں تو پے رول میں جو لیبر ویجز ہیں وہ ویکلی پے ہو رہی ہوں گی، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی اینول بونس کی اماؤنٹ ہے وہ تو سال میں ایک مرتبہ کیلکولیٹ ہو رہی ہوگی. سو پے رول میں ہی آپ کو دو ڈفرینٹ لیول کی نیچر نظر آ رہی ہیں فریکوینسی کے اعتبار سے. سو نیچر وائز آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹرانزیکشن کتنا فریکوینٹلی اکر ہو رہی ہے. اگر تو اویلیبل ہے اس کے بارے میں فریکوینسی آپ کو انٹرم ڈیٹ کے اندر، تو آپ ٹھیک ہے، اس پہ آپ ٹیسٹ آف ڈیٹیل کر سکتے ہیں. اگر اویلیبل ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ ایئر اینڈ کی انفارمیشن کو ایئر اینڈ پر ہی ویریفائی کر سکتے ہیں نا. نیکسٹ بات آتی ہے ایبلٹی آف دا آڈیٹر. اب آڈیٹر کیا اس قابل ہے کہ وہ انٹرم ڈیٹس میں آڈیٹ پروسیجرز اپلائی کر سکے؟ اگر تو ہے تب تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کی مجبوری ہے کہ اس کو ایئر اینڈ پر ہی آڈیٹ پروسیجرز اپلائی کرنا پڑیں گے. اب یہ ایبلٹی کا تعلق اویلیبلٹی آف دا اسٹاف کے ساتھ ہے. بعض اوقات آڈیٹر کے پاس اسٹاف ہی اویلیبل نہیں ہوتا. اب جب اسٹاف اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ کیسے انٹرم ڈیٹس پر آڈیٹ پروسیجرز لگوا سکے گا؟ لہٰذا یہ ٹائمنگ کے اعتبار سے آپ اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز بہتر تو ہے کہ ایئر اینڈ پر لگائے جائیں، لیکن ان کو ڈیورنگ دا ایئر انٹرم ڈیٹ کے اندر پلان کیا جا سکتا ہے اگر یہ حقائق یا ان
اصولوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آڈیٹر سمجھتا ہے. ادروائز پھر وہ ایئر اینڈ پر ہی سبسٹینٹیو پروسیجرز اپلائی کرے گا. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے خاصی ثقیل باتیں کی سبسٹینٹیو پروسیجرز کے بارے میں. ہم نے سیکھا کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز آپ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کو کہتے ہیں اور انالیٹیکل پروسیجرز کو کہتے ہیں. سبسٹینٹیو پروسیجرز میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کو اکاؤنٹ بیلنس کی اسرشن کے لیول پر زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور انالیٹیکل پروسیجرز کو جو بڑے سائز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات آپ کو میں کلیئر کر چکا ہوں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز تو ہم اس کے اندر کیلکولیشنز چیک کر رہے ہیں، اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو چیک کر رہے ہیں، ہم انوائسز چیک کر رہے ہیں، ہم ایگریمنٹس چیک کر رہے ہیں، ڈیڈس چیک کر رہے ہیں، لینڈ کے لیے رجسٹری چیک کر رہے ہیں، پے رولز کے لیے پے رول رجسٹر چیک کر رہے ہیں، ایکنالجمنٹس چیک کر رہے ہیں، اوور ٹائم ریٹس چیک کر رہے ہیں، لیبر ویجز کے ریٹس چیک کر رہے ہیں. ہم ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں، کاسٹنگ کر رہے ہیں، پوسٹنگ چیک کر رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کہتے ہیں. اور انالیٹیکل پروسیجرز میں آپ انالیسز بنا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایج ڈیٹ انالیسز میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی کہ آپ ڈیٹرز کا انالیسز کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ڈیٹرز کتنے پرانے ہیں. گراس پروفٹ کا ایک انالیسز بنا رہے ہوتے ہیں. آپ اس چیز کا انالیسز بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی کاسٹ آف پروڈکشن میں اتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کیے اس سال، لاسٹ ایئر تو اس کاسٹ آف پروڈکشن میں زیادہ نمبر آف یونٹس پروڈیوس کیے تھے یا کم نمبر آف یونٹس پروڈیوس کیے تھے. اس چیز کا انالیسز کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے انالیٹیکل پروسیجرز ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ انالیٹیکل پروسیجرز کن صورتوں میں اپنائے جاتے ہیں، اور پھر ہم نے آج کے لیکچر میں یہ بات بھی سیکھی کہ سبسٹینٹیو پروسیجرز یہ رینٹ پہ کریں تو بہتر ہے. ہاں، اگر انٹرم ڈیٹس میں کرنا چاہ رہے ہیں، دوران سال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آڈیٹر کن چیزوں کو کنسیڈر کرے گا، ملحوظ خاطر رکھے گا. آئی گیس کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اینی ویز، ہینڈ آؤٹس کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیے گا، اس میں مزید بھی کچھ مٹیریل آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہے. اور پھر بھی اگر کہیں آپ سمجھیں کہ آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں تو ڈسکشن بورڈ کا سہارا ضرور لیجیے گا. یہاں پر بہت قابل اساتذہ آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی پرابلم انہیں بتائیں اور وہ اس کو سالو کریں. اوکے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.